أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة لو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله مولانا العظيم. یہاں سے اللہ تعالیٰ ان مشرکین عرب کا ایک اپنے شرک اور قلت حرمت کے معاملات میں خود ساختہ جو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا کے بارے میں ان کی حجت اور دلیل کو بیان کر کے اس دلیل کا بے دلیل ہونا بیان فرما رہے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا یہ شرک کرنا اور علت حرمت کے لیے جیسے کہ جانوروں میں کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے یا عورتوں کے لیے حرام وغیرہ وغیرہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر دیتے، روک دیتے۔ جب ہمیں نہیں روکا اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی بہت سے آج بھی لوگ بہت سے کام جو نالائقی کرتے ہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں روک دیتے، جب نہیں روکا تو دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب فرما رہے ہیں۔ اصل میں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے پسند اور ناپسند کا مدار ارادہ اور مشیت پر نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خیر ہوں یا شر ہوں، وہ اللہ کی ارادہ اور مشیت سے ہی وجود میں آتی ہیں، کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر شے کے جوڑے پیدا کیے، ان میں ظلمت اور نور یہ بھی ایک جوڑا ہے، عطر گلاب اور پیشاب پخانا یہ جوڑا ہے، طہارت نجاست یہ جوڑا ہے، کفر اور ہدایت جوڑا ہے، سعادت شقاوت جوڑا ہے، ہر شے کے جوڑے ہیں، ازداد پیدا کی ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ اللہ کی ارادہ اور مشیت کے تحت ہی ہوتی ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ بھی ہے۔ پسندیدہ کا مدار اوامر اور نواہی پر ہے، یہ بات یاد ہے۔ جس چیز کا امر دیا ہے اس کام کو کرو، وہ پسندیدہ ہے، جس سے منع کیا وہ ناپسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ایک زمانہ گزر جاتا ہے، ایک آدمی گمراہی میں ڈٹا ہوا ہے، پکڑ نہیں کرتے، یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل پر راضی بھی ہے۔ یہ دیکھنا کہ اس کے فعل پر اللہ راضی ہے یا نہیں،
اللہ تعالیٰ نے انبیاء صلاۃ والسلام کے ذریعے جو اوامر نواہی بھیجے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر اوامر پر عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کر رہا ہے، اگر معصیت اور گناہ میں لگا ہوا ہے، ناپسندیدہ کام، اب پکڑنا کب ہے کب نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنی اس مرضی پر ہے، ڈھیل دیتے ہیں چنانچہ پھر بھی ان مشرکین سے پہلے لوگوں نے بھی یہ کہا تھا، پہلے مشرکوں نے بھی، لیکن آخر ان پر عذاب آیا۔ ان کو دیکھے، قوم صالح کو دیکھے، قوم لوط کو دیکھے، علیہ السلام کے قال پر آنے والوں کو دیکھے، قوم فرعون کو دیکھے، قوم سمود کو دیکھے، اور پہلے لوگوں کو دیکھے، قوم نوح علیہ السلام کو دیکھے، انہیں دیکھے ان پر اب عذاب آیا۔ کہ عذاب آنا خود دلیل ہے کہ ان کا جو فعل تھا وہ ناپسندیدہ فعل تھا، لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فوری پکڑ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ان کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ پسند ناپسند کا مدار اس پر نہیں، دنیا میں تو ہر چیز اللہ کے ارادہ اور مشیت سے وجود میں آتی، باقی یہ رہا کہ زبردستی ان کو روک دیتے، یہ زبردستی والا کام تو پھر انسان کو جو خیر و شر کا اختیار دیا ہے، اور انسان جو اس کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جس کو جزا و سزا ہے، تو اس کی ساری حکمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حکمت اس میں ہے کہ جزا و سزا اور یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار کو دیا ہے کہ وہ خود قدم اٹھاتا ہے خیر یا شر کی طرف، تو پھر اسی طرف کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ یہ تو پہلا قدم اٹھانا تو انسان کی زندگی میں ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راہ پر کھڑا کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر قدم اٹھاتا ہے، تو اسی طرف اپنے مشیت اس کو، اس لیے انسان کی جو ارادہ ہے اور ارادہ اور چاہت ہے اس کے تابع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور مشیت اور کو، بھی دیکھو یہ کار کرتا ہے، پھر اسی طرف اپنا ارادہ بھی ادھر محول کر دیتے ہیں، ادھر موڑ دیتے ہیں۔ اس لیے انسان پہلے خود ارادہ کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ارادہ مشیت ہے وہ ایک تو انسان اگر اختیاری طور پر کوئی چیز اختیار کرتا ہے تو ارادہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی خودکشی کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، ابھی کنویں میں جو اس نے چھلانگ لگائی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اس کو زبردستی روک دیں، اب اپنا ارادہ مشیت بھی شامل کر دی، اب وہ جہنم میں چلا گیا، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا۔ ایک آدمی اسی کنویں پر ہے اور وہ آدمی نہیں چاہتا کہ کنویں میں گرے، لیکن اچانک اس کا پاؤں پھسلا حکمت الہی سے اور وہ اس کے اندر گر گیا، اب اس کو الغریق شہید ہو، اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا۔ اب دونوں کی موت واقع ہوئی ہے، دیکھنے میں ایک ہی جیسے، لیکن ایک میں اپنی مرضی، جب اس نے مرضی سے چھلانگ لگائی وہ حرام موت بھی بنی، اللہ نے اپنا ارادہ مشیت اس کے ساتھ شامل کر دی، یعنی کہ اس کو روک دیا اور رسی سے پکڑ لیا۔ اور دوسرا آدمی جو نہیں چاہتا تھا لیکن وہ گر گیا اور پھسلا، ایسے کوئی واقعہ پیش آ گیا، تو یہ جو شخص ہے اب اس کا نتیجہ الگ ہے، اس کو اس کی موت شہادت بن جائے گی، یہ معذور سمجھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اس پر سزا نہیں دیں گے تو اس پہ گر گیا کیونکہ وہ گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کی مشیت اور ارادہ غالب آیا اور وہ گر گیا، اس کی موت کا اسی طرح مقدر تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا جواب دے رہے کہ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، جس طرح اور مخلوقات ساری کی ساری ہدایت پر ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے اور نافرمانی کو اس کے اندر کوئی بھی وہ نہیں ہے، عنصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن ایسا ہے نہیں، انسان کی پیدا کرنے کی حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پوچھا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، گواہ ہے تو لاؤ اس بات پر کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہ حلال کی ہیں، شرک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، یہ چیزیں ہیں تو بتاؤ، ہے گواہ تو لے کر آؤ، بلکہ تمہارے پاس گواہ ہی نہیں ہے۔
اور اگر زبردستی کوئی گواہی کی کوشش بھی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس سے الگ رہنا. اگر تعلق کی بنیاد پر جھوٹی گواہی مطلب کوئی گواہی جھوٹی تو آپ اس کا بالکل اس کو تسلیم نہ کریں. فرماتے سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے، وہاں شرک نہ، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کس شے کو حرام کرتے. معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں روکا تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہے. یہ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. یہ مشہور تفسیر اس آیت مبارکہ کی ہے. اگر اللہ چاہتے جب نہیں روکا تو معلوم کہ پسند، لیکن میں نے بتایا کہ پسند ناپسند کا مدار امر اور نہیں پر ہے، ارادہ اور مشیت پر نہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ فرماتے اسی طرح پہلو نے جھٹلایا تو وہ بھی یہی کہتے تھے. اگر یہ ہمارا کام نہ، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگ جو نا ان کی بات کو رد کرتے رہے، کتنی طویل زمانہ. وہ تو کہتے تھے جی ہم بالکل ٹھیک ہے، مطلب اب عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے ایک وقت رکھا ہے. کہتے حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک انہوں نے ہمارا عذاب تک لیا. آگے اگر وہ ٹھیک تھے جیسے تم کہتے ہو تو اللہ سے کہا تم پر عذاب کیوں آیا، تم پر بھی اسی طرح عذاب آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈھیل سے وہی ہوا. 13 سال تک ظلم و ستم کرتے رہے اور شرک کرتے رہے اور سب کچھ. اور پھر بدر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب لے اللہ تعالیٰ. اور وہاں سارے سرداران قریش اور بڑے بڑے خنات جو ہے وہ دنیا سے فنا ہو گئے. قل هل عندکم من علم فتخرجوا لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر علم ہے تو ہمیں لا کر دکھاؤ. کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی وہی تمہارے پاس آئی ہے، کوئی کتاب آئی ہے، کوئی دلیل ہے تو ہمیں لا کر دکھاؤ. ان تتبعون الا الظن، تم نہیں اتباع کرتے مگر اپنے گمانوں کے اٹکل پچو. گمان، اپنی بنائی خود ساختہ چیزوں کی اتباع کرتے ہو. وہ انتم الا تخرصون، اور جب سب 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 جو نا خرچ خرچ کرتے ہیں وہی اندازے لگانا ہے، اپنی طرف سے کچھ چیز کا اندازہ کرنا تاکہ بس تم سب اندازے کرتے ہو. انتم الا تخرصون، اور تم بس اپنی طرف سے اندازے کرتے ہو اور ایک گمان کے پیچھے چل رہے، حقیقت میں تمہارے پاس. وہ کہہ دیجیے فللہ الحجۃ البالغہ، ایک کامل حجت اور مضبوط دلیل صرف اللہ کے پاس. حجت بالغہ، حجت بالغہ، بالغہ مانا جو مستحکم اور مطلب کو پہنچنے والی. بالغہ حجت اللہ بالغہ، تو مطلب کو پہنچنے والی جو دلیل ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. مستحکم جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. چلو شاء ہداکم اجمعین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تم سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ اس کارخانہ حکمت کے خلاف. اس لیے کہتے اس کارخانے قدرت میں کفر بھی ناگزیر ہے، کفر بھی یہاں ناگزیر ہے. در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر ہے، کارخانہ عشق میں کفر بھی ضروری ہے. دوزخ کرا بسوزت اگر بولا نباشد، دوزخ کس پر جلاتی ہے اگر ابو لہب جیسے لوگ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہے، جنت بھی بنائی، دنیا میں خیر و شر بھی بنایا ہے، دنیا میں جیل خانے بھی بنائے ہیں، آزادیاں بھی بنائی. یہ سارا ان کا ایک نظام ہے. ان کہہ دی حلم شہداءکم، لاؤ اپنے وہ گواہ، اللہ یشہدون جو گواہی دے، حرم ھذا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. جو حرمت کے تم نے جو قاعدے بنائے ہیں تو تم کوئی گواہ لاؤ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ایسے ویسے ہے، یہ شرک جائز ہے. تم گواہ لاؤ، ایسے ایسے گواہ ہمیں لا کر بتاؤ. ان اللہ حرم ھذا وہی شہیدو، اگر وہ گواہی دے، یعنی اگر وہ تعلق اور ضد کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے جی حاجی ہمارے سامنے کا جھوٹ بولے، لا تشد معہم، تو آپ ان کا ساتھ نہ دینا، آپ ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا، وہ بالکل جھوٹے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے سے رابطہ کرنا یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پیغمبروں کی جماعت ہوتی ہے جن کے حوصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے.
है उन पर वही आती है। तो ये तो बिल्कुल निरा झूठ बोलेंगे कि कोई हैसियत नहीं है, और शिरक और कुफर के बदबूदार अकीदे में जो बसे हुए हैं वो कैसे मुझे ला सकते हैं? उनके सामने अल्लाह ने तो बात की है, उन पर वही आई। लेकिन शहीदू फला तशहद माहूम, अगर वो गवाही दें तो उनकी गवाही तस्लीम न करना। फला तत्तबे अहवाल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और इत्तिबा न करना ख्वाहिशात की उन लोगों की, कज़्ज़बू बिआयात, जिन हमारे आयात का आया, वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, आखिरत की ईमान नहीं रखते, वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और वो अपने रब के साथ शरीक ठहराते हैं, बराबर बराबरी करते हैं, जो अपने रब के बराबर करते हैं औरों को। आदिल जो ना, आदिल का एक माना काफिर भी, आदिल जाहिलून, रब के बराबर दूसरों को करते हैं, बुतों को, और उनको रब बराबर हैसियत देते हैं। तो वो हम जब भी जाहिलून, तो कहा कि इसकी ख्वाहिशात की इत्तिबा न करना। अब बिल्कुल कोई नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है, और इनकी कोई चीज मानने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इस आयत मुबारक का ये जो तफसीर है, ये मशहूर तफसीर है। ये वो कहते थे कि अगर हम शिरक और कुफर कर रहे हैं और हम पर कोई अजाब से आ रहा, दलील है कि अल्लाह ताला का पसंदीदा काम, अल्लाह ताला का पसंदीदा काम है। ये दलील है इस बात पर, तो अल्लाह ने फरमाया अगर ये पसंदीदा काम है तो फिर पहलों पर अजाब क्यों आया? इसी काम पर पहलों पर अजाब आया। ये अजाब आना दलील है कि पसंदीदा काम नहीं था। उस वक्त जब अजाब आएगा तो हकीकत खुल जाएगी तुम पसंदीदा काम कर रहे थे या नापसंदीदा काम कर। बाकी ये है कि किसी काम का वजूद में आ जाना और उस पर कोई गुमराही में वो रहे, तो ये अल्लाह ताला की इरादा और मशीयत का मामला है। और फिर मैंने पहले बताया, इरादा और मशीयत ये कोई पसंद नापसंद की दलील नहीं है, बल्कि अमर और नहीं अल्लाह ताला के पसंद और नापसंद की दलील। बाद लोगों ने और भी कुछ दूसरी तफसीर भी की है कि अपने आप को माजूर कहते थे कि हम माजूर हैं ऐसे कामों में, अल्लाह चाहे तो हमें जबरदस्ती रोक देते, लेकिन अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को नहीं रोकते, क्योंकि ये इंसान की पैदाइश की हिकमत के खिलाफ अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, जिसके मैंने अभी अर्ज किया है। तो बहरहाल ये उनकी एक, या समझे, उन्होंने अपने तौर पर ये दलील और हुज्जत पेश की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कोई दलील नहीं है इस बात पर कि तुम्हारे अफाल पसंदीदा अफाल है। अल्लाह